ان دو باغوں میں ہر میوہ ہر پھل کے دو دو قسم ہوں گے. ان باغوں میں دو نہریں ہوں گی، ندیاں ہوں گی، اور بھی بہت سارے. تو اللہ کا ڈر ہر انسان کی ضرورت ہے کہ انسان دنیا میں سب کچھ بھول جائے لیکن اللہ کو نہ بھولے. ایک طرف ہوتا ہے ڈر اور ایک طرف ہوتا ہے رجا، امید. دنیا میں لوگ ان دو طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی بہت زیادہ ڈرتا ہے اور کوئی بہت زیادہ پر امید ہوتا ہے. دنیا میں ہر غلط کام کرے گا لیکن اللہ سے امید رکھے گا کہ اللہ میں کلمہ گو ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس لیے اللہ مجھے معاف کرے گا. ہمارے نبی میری سفارش کریں گے، مجھے بخشش ملے گی. یہ طبقہ زیادہ ہے، ان کو بہت زیادہ امید ہوتی ہے. لیکن یہ دونوں باتیں صحیح ہیں. آدمی کو وسط ہونا چاہیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے فرمایا ہمارے نبی کی جو امت ہے امت وسط ہے، متوسط ہے. نہ اللہ کی امید میں بہت زیادہ غفلت کا شکار ہو کر نمازیں چھوڑے گی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اللہ سے امید بھی رکھتی ہے اور اللہ کا ڈر بھی ہے کہ اگر میں کچھ الٹا سیدھا کیا تو اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا حضرت فاطمہ سے، اے میری بیٹی، اس دنیا میں اگر کچھ مانگنا ہے مانگ لو، جو کچھ میرے پاس مال و دولت ہے ان میں سے میں تجھے دے دوں گا، لیکن خبردار اللہ کو بھول کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے اللہ کے سامنے پہنچی اور اللہ تیرا حساب لینا چاہے گا تو تیرا باپ محمد بھی تجھے کام نہیں آئے گا. یہ ہے اللہ کا ڈر جو ہمارے نبی کے دل میں تھا. کسی بھی طرح اللہ کی نافرمانی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. کسی طرح اللہ سے غفلت، اللہ کو بھول جانا، یہ ہمارے نبی نہیں کر سکتے تھے. وہ تو ہمیشہ اللہ کا نام لینے والے، اللہ کو یاد کرنے والے. نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسی آواز آتی تھی پیٹ سے جیسے کھانا پکتے ہوئے ہنڈی میں آواز آتی ہے. اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ دونوں پیر سوج جاتے تھے. کبھی کبھی اس میں پھوڑے پڑتے تھے زیادہ کھڑے ہونے سے. آپ کسی دن رات بھر کھڑے ہو کر دیکھو پیروں کا کیا حال ہوگا. ہم تو 5 منٹ کھڑے ہو کر شکایت کرنے لگتے ہیں کہ نماز لمبی ہو گئی، بڑے آدمی ہے، بیٹھا بھی ہے، خیال نہیں، بہت خیال ہے. تو بھائی کا میرے کو بازار میں کر کے گھنٹہ بات کرتے وہ کپالا دھوتے 4 منٹ میں کے بعد ٹی سینٹر میں کھڑے ہو گئے، گھنٹے نکل جائیں گے، کوئی فکر نہیں، بابا کو تکلیف نہیں. نماز میں پرسکون ماحول میں 10 منٹ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے نبی اور صحابہ کی عادت نہیں تھی. ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے ساری رات گزار دیتے تھے. 5.5 پارے ایک ایک رکعت میں آپ پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے. 5.5 پارے ہم آپ پڑھیں گے
ایک پارہ پڑھنے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ لگے گا، 5.5 پارے تقریباً 3 گھنٹے ہمارے آپ کے حساب سے۔ اور اللہ کے نبی کی تلاوت کیا کہیں، بڑے سکون سے وہ تلاوت فرماتے تھے، ایک ایک رکعت کا۔ اور یہ سب کس وجہ سے؟ اللہ کا ڈر۔ یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا۔ تم سب اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ قیامت کے دن تمہارے سامنے ہر وہ عمل ہوگا جو تم نے کیا ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا ساری زندگی میں وہ سب لکھا ہوا ریکارڈڈ شکل میں قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ ہر اچھا کام، ہر نیکی، ہر معروف جو ہم نے کیا ہے وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو ہم نے برے کام کیے ہیں، گناہ کے کام کیے ہیں، قیامت کے دن وہ بھی ہمارے سامنے آئے۔ اور پھر ہم میں سے ہر ایک کہے گا تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کہ یہ جو ریکارڈ ہے ہم سے بہت دور چلا جاتا، جو آج میرے سامنے ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ کھو جاتا، کہیں مس ہو جاتا، کوئی اس کو لانا پڑتا ساتھ میں۔ لیکن کسی کی خواہش پوری نہیں، وہ سب اس کے سامنے آئے، اچھے کام بھی سامنے آئیں گے، برے کام بھی سامنے آئیں گے۔ ایک مسٹیک بھی ہم سے الگ نہیں ہوگا، دور نہیں ہوگا۔ چھوٹی غلطی جو ہم نے کیا ہے وہ بھی ساری کیا ہے کہ معمولی بات ہے، سامنے آئے گا۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی سامنے آئے گا۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے سے تم کو ڈراتا ہے، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب نظام اسی کے ہاتھ میں ہے کہ ہمارا ایک ایک گناہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، اسی کے حکم پر، اسی کا یہ سارا سسٹم ہے، تو ڈرنا بھی اسی سے ہے۔ دنیا کا کوئی اور ہمارے بارے میں کچھ بھی برا سوچے کچھ نہیں ہوگا، وہ برا سوچتے سوچتے اس دنیا سے جائے گا، لیکن اس کا سوچا ہوا برا ہم تک نہیں پہنچے گا، اللہ ہے کہ اللہ ہی ہمارے ساتھ برا کرنا چاہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں سخت سزا دینا چاہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے ڈرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ڈر کے بغیر جو زندگی گزارے گا، مرنے کے بعد وہ بہت ڈرے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، دو طرح کا خوف اور دو طرح کا امن کسی بندے ایک بندے کو نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ جو بندہ دنیا میں ڈرے بغیر زندگی گزارے گا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے، دنیا سے جانے کے بعد ڈر ہی ڈر میں وہ رہے گا۔ اور جو بندہ دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ کی خشیت میں، اللہ کے ڈر کے ساتھ، ہر بات میں وہ اللہ کا خیال کر کر زندگی گزارے گا، اب موت کے وقت سے اس کا سارا ڈر ختم۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، موت کے وقت جب فرشتے آئیں گے تو یہ بشارت سنائیں گے اس مومن بندے کو جو ڈرتے ہوئے زندگی گزارا، اب موت کا وقت آ گیا ہے،
موت کے فرشتے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے اور اسے ایک بشارت سنائیں کہ اللہ تخافوا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، سارا ڈر ختم ہو چکا ہے، سارا افسوس ختم ہو چکا ہے۔ گزرے ہوئے جو ٹائم ہے تمہارا اب تک زندگی میں، اس کے بارے میں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ فیوچر کا کوئی ڈر نہیں ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا اس کی بھی فکر مت کرو، اب جو تمہارے ساتھ ہوگا اچھا ہوگا۔ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہو گے، اللہ کے فضل کے سائے میں رہو گے۔ یہ موت سے پہلے فرشتے اس کو خوشخبری دیں گے، پھر اس کی روح تڑپے گی کہ کتنی جلد میں نکل جاؤں پھر میری اللہ سے ملاقات ہے۔ یہ ہے موت سے محبت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مرنے اور اللہ سے ملنے میں جو وقت ہے، اللہ سے ملنے کے لیے مرنے کی ضرورت ہے، اور مرنے کو کون پسند کرے گا؟ ہر انسان مرنے سے ڈرتا ہے، موت کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ عائشہ بات یہ نہیں، ویسے تو نارملی سب اللہ موت سے ڈرتے ہیں، ایمان والے، اچھے کام کرنے والے اس لیے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں میری جو زندگی گزری ہے وہ کیسی ہے اور میری موت کیسی ہوگی۔ لیکن جب ایمان والا بندہ موت کے ان فرشتوں کو دیکھے گا جو خوبصورت شکل میں آئے، جنت کی خوشبوئیں لے کر آئیں گے، اور آ کر جب اس کو بشارت دیں گے کہ اب تیرا وقت قریب ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نکلو چلو واپس اس رب کی طرف جو تمہارا رب ہے اور جو تم سے خوش ہے۔ فادخلی فی عبادی، اب چلو نیک لوگوں کی صحبت میں رہو۔ اب تک دنیا میں ہر لچھے اور ہر برے انسان کے ساتھ تم رہتے تھے، کبھی اچھے لوگوں کو بھی صحبت ملتی تھی دنیا کے اندر، اور کبھی نہایت برے لوگوں سے ملنا پڑتا تھا، بری بری باتیں سنتے تھے، مجبور تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ہر طرح کے لوگوں سے اس دنیا میں ملنا پڑتا۔ لیکن جب ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوتا ہے، اس دنیا سے کوئی جاتا ہے، فادخلوا فی عبادی، اس روح سے، اس بندے سے یہ کہا جاتا ہے نکلو اب، ایک تو اللہ کی رضا ہے تمہارے لیے، اللہ خوش ہے، اور پھر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ہے۔ اب سارے برے لوگوں سے تم دور رہو گے، ان کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر باپ برا ہے، بیٹا اچھا ہے، کبھی بھی ان کی ملاقات نہیں ہوگی، عالم برزخ میں یہ دور نہیں ملے۔ دو بھائی تھے، ایک پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ایک بعد میں انتقال ہو گیا۔ بعد میں مرنے والے نے جا کر کے ان سب سے ملاقات کی جو اس سے پہلے دور دور کے رشتے دار، جان پہچان والے اچھے بندے جو تھے، ان سے جب یہ بھی اچھا ہے کہ جیسے ہی اس کی موت ہوگی اللہ کے یہاں سے پھر اس کو دوبارہ قبر میں بھیجا جائے گا،
تو عالم برزخ کے اندر اس دنیا میں قبر بھی ایک دنیا ہے. یہ نہ سمجھے کہ گڑھے کے اندر ہمیں دفن کر دیا گیا ہے. کہ ایمان والے کی قبر اتنی چوڑی ہوگی جتنی دور تک اس کی نظر جائے اور سارا ماحول جنت کے باغ کا ہوگا. جنت کی ہوا آئے گی, جنت کی خوشبو آئے گی اور پھر یہ اپنے ان تمام سے ملے گا جو اس کے جان پہچان کے تھے اور جن کا اس سے پہلے انتقال ہو گیا. یہ جب جائے گا اور یہ پوچھے گا ہمارے بھائی صاحب کا کیا ہوا, وہ بھی تو مجھ سے پہلے ان کی موت ہو گئی تھی. وہ کہیں گے وہ تو نہیں ملے اور پھر فوراً کوئی کہے گا اس کا کھانا برباد ہے, وہ نیک انسان نہیں ہے, چونکہ برا تھا اس لیے وہ ہم سے آ کر نہیں ملا. اس کا راستہ الگ ہے, اس کی دنیا الگ ہے. وہ دوزخیوں میں ہوگا, نافرمانوں میں ہوگا. جیسے دنیا میں بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے, کبھی اسے توفیق نہیں ہوتی سوچنے سمجھنے کی کہ کن کے ساتھ میرا وقت گزر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک لوگوں سے صحبت کرو, کونوا مع الصادقین. قرآن میں اللہ نے فرمایا دنیا میں جہاں تک ہو سکے سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو اور خرچ بھی نیک لوگوں پر کرو. پیسہ اللہ نے دیا ہے, کما رہا ہے, الٹا سیدھا کسی پر خرچ کرنا نہیں. اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اور وہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو کھلائیں, کسی کی ضرورت پوری کرے. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامُكَ إِلَّا تَقِيٌّ. تمہارا کھانا اللہ سے ڈرنے والے بندے ہی کھائیں, اس کی کوشش کرو. الٹے سیدھے لوگوں کو کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں. اس حد تک خیال کرنا ہے جو ہم اس دنیا سے زندگی ختم کر کے جب قبر کی زندگی میں جائیں گے تو ہمارے وہ پورے دوست, ہمارے جان پہچان کے, ہمارے دوست, ہمارے پارٹنر جو اچھے تھے, ایمان والے تھے, ان سے ہماری ملاقات ہو اور بھی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ہمیں نصیب ہوگی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاؤ. وادخلی جنتی, اور میری جنت کے اندر میں اللہ فرما رہا, اللہ بشارت دے رہا. سورہ فجر تیسرے پارے کے اخیر کی 2-3 آیات ہے. تو اللہ کا ڈر سب سے ضروری ہے. جس کسی میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی کامیاب ہوگا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے, تابعین میں سے. ہمارے نبی کو نہیں دیکھا لیکن ہمارے نبی کے ساتھیوں کو, صحابہ کو دیکھا, ان سے حدیث کی روایت کی. وہ جب بھی کوئی بیان کرتے, جب بھی وہ ڈرانے کی بہت کوشش کرتے تھے. ان کے اسپیچوں میں, بیانوں میں جو باقی ہوتا وہ اللہ کا ڈر. ہر بات اللہ سے ڈرانے کی کرتے تھے, لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے. لوگوں کے ساتھی نے پوچھا دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں بیان کرتے ہیں لیکن وہ ہنساتے بھی ہیں, بلاتے بھی ہیں, ایک نارمل بیان ہوتا ہے ان کا. آپ کیوں اس طرح سے ہمیشہ ڈر کی بات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا
صحیح معنوں میں ہمارے بارے میں اچھا سوچنے والا، خیر اندیش، ہماری بھلائی چاہنے والا وہ آدمی ہے جو ہمیشہ اللہ سے ڈراتا ہے۔ جتنا تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اتنا ہی تم اللہ کو یاد کرو گے۔ کسی چیز کا ڈر نہ ہو تو آدمی کیوں یاد کرے گا؟ جو لوگ بڑی بڑی باتیں سنا کر کے یہ کر لو جنت ہے، وہ کر لو جنت ہے، نماز نہیں پڑھ تو بھی جنت ملے گی، یہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اللہ کے بارے میں ہمارے اندر جو ڈر ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ہر موقع پر اللہ سے ڈرانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ واتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ کے نبی بیان کے بیچ میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اور اللہ نے کتنا ڈرایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو سب کے سب اللہ سے ڈرو۔ خود اللہ فرما رہا یعنی کہ مجھ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر ایک کو ہمیشہ یہ دیکھتے رہنا ہے کہ میں موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کیا کر رہا ہوں، کتنی محنت میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں اور کتنا اس دنیا کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک روزانہ کم از کم 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے اس دنیا کے لیے کام کرتا ہی ہے، ہر ایک۔ تو کیا یہ تو ہماری ٹیمپرری زندگی ہے، خود ہمیں نہیں معلوم کہ اب میں جوان ہو گیا ہوں، کام کر رہا ہوں تو میں کتنے دن زندہ رہوں گا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ ایک دن میری موت ہوگی۔ آج تو میں بہت سارے مردوں کو اپنے کندھوں پر لے کر جاتا ہوں، ان کی نماز پڑھتا ہوں، پھر مٹی دے کر ان کو دفن کر کے آتا ہوں۔ یہ تو میری زندگی میں چل رہا ہے، لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن میں تو خاموش پڑا رہوں گا، نہ میں نہا سکتا نہ کپڑے پہن سکتا، کوئی دوسرے مجھے پانی ڈالیں گے، مجھے کپڑے پہنائیں گے۔ یہ وقت آئے گا، ہم میں سے ہر ایک کو آئے گا۔ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، لوگ میری نماز پڑھیں گے، پھر قبرستان تک اٹھا کر لے جائیں، پھر قبر کے اندر رکھ کر مٹی سے ڈھانپ دیا جائے گا مجھے۔ میرے وہ دوست، میرے وہ بھائی بہن رشتے دار جو تھوڑی تکلیف بھی میری وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس دن منو مٹی کے اندر ڈال کر سب واپس چلے جائیں، اور ان کے واپس جانے سے پہلے ہی مجھے اٹھا کر بٹھایا جائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، مٹی دے کر جو لوگ اپنے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں ان کے چپل جوتوں کی آواز اس مردے کو سنائی دے۔ یہ سچویشن ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، جس دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کتنے دن ہیں، کیا ہے۔ ہم روزانہ بیس پر 8 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اور جس نئی زندگی کا ہمیں پورا یقین ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، 1-2 دن کے لیے نہیں، اس کے لیے ہم کتنا وقت لگا رہے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سورہ حشر کے اندر، یہ سورہ کا نام ہی حشر ہے۔ حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو، قیامت کے دن اللہ سب کو جمع کرے گا،
پھر جو ہوگا اس آیت کے اندر اسی سورہ کی یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، شروع اللہ نے کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اللہ سے ڈر کی یہ پہچان ہے، جو اللہ سے ڈر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں یہ ہوگا، وہ ہمیشہ اپنی آخرت کی تیاری کا جائزہ لیتا رہے گا۔ مجھے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے تو میری کیا تیاری ہے، یہ سب وہ سوچتا رہے گا۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جو ہے سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ڈرامے سے کام نہیں چلے گا، اللہ جانتا ہے کہ کوئی بھی نماز تم اس سے ڈر کر پڑھتے ہو یا ایک ڈرامہ ہے۔ جمعے کا دن ہے، سب لوگ جا رہے ہیں، میں آ رہا ہوں، اور جمعے کا دن ختم ہو گیا، ظہر گئی، جمعے کا وقت اور عصر ایک صف پہ نہیں، ظہر میں پوری مسجد بھری ہے، جمعے میں اور نیکسٹ جو نماز ہے ایک صف 15-20 آدمی، اسی کو کہتے ہیں ڈرامہ۔ کسی سچویشن پر یا کسی خاص موقع پر نماز پڑھنی جائے، جمعے کا دن ہے، رمضان ہے، شب قدر کی رات ہے، عید کی نماز ہے، کسی کا جنازہ ہے، اسی کے لیے ہے نماز۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز کے اوپر فرض کی، جو ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا میری گارنٹی ہے کہ اسے جنت میں ڈالوں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا، کبھی جی میں آیا پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھ لیا، ہفتے میں 1 بار، کبھی 2 بار، کبھی 3 بار، یا 24 گھنٹے میں کوئی ایک نماز، کسی کو جو ہے کسی ایک نماز کا یہ ہوتا ہے، باقی نمازوں میں جناب بہت بزی رہتے ہیں۔ ایسے اگر کرو گے میری پوری گارنٹی، اب قیامت کے دن میرے جی میں آئے گا، میں معاف کروں گا، نہیں آئے گا دوزخ میں ڈال کر اسے سزا دوں گا۔ 5 وقت کی نماز مکمل پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے اسلامی حکم۔ نماز کی معافی کسی کو نہیں۔ ایک اندھے صحابی تشریف لائے اللہ کے نبی کے پاس، مسلم شریف کے حدیث سے، اور عرض کیا اللہ کے نبی میں اندھا ہوں، میرے گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد تک لائے، مجھے نظر نہیں آتا، اندھا ہوں، تو کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نابینا ہے تو کیا نہیں، اندھا، اور گھر میں بھی کوئی ساتھ دینے والے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی پرمیشن ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے شروع میں یہ فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ پھر وہ واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو پھر بلایا اور پوچھا کیا تمہیں تمہارے گھر میں مسجد میں جو اذان ہوتی ہے وہ تم سنتے ہو، تمہارے کانوں میں اس کی آواز پہنچتی ہے؟ ان صحابی نے جواب میں فرمایا ہاں اللہ کے نبی، اذان ہوتی ہے میں سنتا ہوں، میرے گھر میں آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں۔ تو
کسی بھی طرح ہر حال میں کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ کر لانے والا ہو یا نہ ہو، تم کو مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے نزدیک نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ایمان والا اسے چھوڑ نہیں سکتا، اور ہم نماز سنتے ہیں بہت زوردار اور مسجد کو نہیں ہوتی، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کے حکم فرض کا ذرا بھی خیال ہے، کچھ نہیں، بس غفلت میں زندگی گزر رہی ہے، بھول کی زندگی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ انبیاء اس جو آیت گزری اس کے بعد یہ آیت سورہ حشر، تم ہرگز ان غافل اور بھولنے والوں کی طرح سے مت بنو جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا۔ آپ کو اگر اپنی خود کی پرواہ نہیں ہے، کیا ہو تو دے کر کے لو، تھوڑے سے بولتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، اپنے جان کی فکر نہیں ہے، اپنی جان کی حفاظت کی فکر نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے اسے آگ سے بچانا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ سے، آگ سے بچاؤ۔ اس طرح کی غفلت، اللہ سے بغیر ڈرے ہوئے زندگی گزارنا، اس کے حکموں کا خیال نہ کرنا، یہ دوزخ کی آگ میں جلائے گا، اور دوزخ کی آگ جلے گی نہ لکڑی گیس نہیں ہے، دوزخ کی آگ وقودها الناس والحجارہ، پتھر ڈالے جائیں گے اس میں، پتھر کو جلایا جائے گا، اور پھر انسانوں کو، یہ جو نافرمان، ہم جیسے جو نافرمان ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے اس دنیا سے جائیں گے، ان کو ڈال کر کے دوزخ کی آگ جلائی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو غفلت کی زندگی سے بچائے، اور اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ کا ڈر مل گیا، اللہ سے وہ ڈرتا ہے، وہ بہت خوش نصیب انسان ہے، کامیاب انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔